نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى في مقام آخر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی کچھ آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون وہ لوگ ہیں جو عمل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی نیک کام تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن نیکی کر کے بھی خسارہ اٹھانے والے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہا جن کی کوششیں بیکار ہو گئی، برباد ہو گئی. دنیا کے اندر وہ جو کچھ کرتے تھے ان کی کوشش برباد ہو گئی، بیکار ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور جبکہ یہ وہ گمان کرتے، یہ سوچتے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، حرج کیا ہے، کر لے تو حرج کیا ہے، اچھا ہی تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربی، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کیا. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کی نیکیاں برباد ہو گئی، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا. یعنی بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، میزان پر نیکیاں اور برائیاں رکھی جائیں گی، تو ایسے لوگوں کا کوئی میزان نہیں، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. ذالک جزاؤہم جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے. کیوں جہنم ہے؟ بما کفروا، ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا انکار کیا، شریعت کے خلاف بغاوت کی. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں نے میری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا، جس کے نتیجے میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ سیدھے جہنم کے مستحق ہوں گے. سورۃ الغاشیہ کی 2 آیتیں پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ،
محنت کر کے عمل کر کے تھکے ہوں گے، خوب نیکیاں، خوب عبادت، خوب اچھائیاں، محنت کر کر کے بالکل تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن جہنم میں داخل ہوں گے، کھولتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ جرم کیا ہے کہ یہ عبادت بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ دین میں منمانی، دین میں سنت رسول کی مخالفت، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، اپنی طرف سے دین بنانا، یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بدعت کے نقصانات، بدعت کے نقصانات، بدعت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے کہا ہے کہ شریعت میں کوئی نئی چیز گڑھ لینا، دین میں کوئی نئی چیز اضافہ کر لینا جس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہ ہو، قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اپنی طرف سے، اپنے من سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے اضافہ کر دیا، یہی بدعت ہے۔ اور اہل علم نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی، بدعت مکفرہ اور دوسری قسم ہے بدعت مفسقہ۔ مکفرہ کیا ہے؟ ایسی بدعت جس کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا تعلق اسلام میں کچھ بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اور دوسری بدعت ہے بدعت مفسقہ، کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ ہماری شریعت اور ہمارا دین یہ مکمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پیغام کو، قرآن و حدیث کو مکمل پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ دین اور شریعت مکمل ہے، اس میں اپنی کھوپڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنی رائے اور اپنا قیاس لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دین کی یہی خصوصیت ہے، ہمارے دین کا یہی امتیاز ہے کہ یہ دین منزل من اللہ ہے اور یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل کر دی، پوری کر دی، اور تم سے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو دین اور دین اسلام، شریعت محمدی یہ مکمل ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ یا کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی شخص اس دین میں اپنی طرف سے نئی چیز لائے گا، چاہے وہ بہت اچھی چیز کیوں نہ ہو، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، اپنی طرف سے گڑھ لے، دکھنے میں گرچہ وہ بھلی لگ رہی ہو، لوگوں کو اچھی لگ رہی ہو، اور آدمی اس کے پیچھے اپنی انرجی، قوت، مال، دولت، وقت، زندگی سب قربان کر رہا ہے، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، کرنے والے اس کے کتنے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے فالوور کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، سب بیکار اور برباد ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ عمل بیکار ہے، مردود ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کام تو بڑی اچھی نیت سے کیا تھا، بڑے جذبے اور بڑے حوصلے سے کیا تھا، بڑی محنت کی تھی، بڑی قربانی دی تھی، وقت دیا تھا، مال دیا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیوں کی قبولیت کے کچھ ضابطے ہیں، ہر نیکی نہیں پہنچ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی نیکی کو، کون سی عبادت کو قبول کرتا ہے، قبولیت اعمال کی شرائط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ نیک کام کرے،
نیک کام کرے، عبادت کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہر عبادت قبول نہیں ہوتی، ہر اچھا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا۔ قبولیت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس نیکی کو، اس عبادت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے، تب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ قبولیت اعمال کے شرائط میں سے، ضابطے میں سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، مسلمان بن جایا جائے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ آدمی اس نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، دکھلاوا ہو، ریا ہو، شہرت ہو، نمود ہو، عمل برباد ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے انجام دیا ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں، ایمان لانا، اخلاص سے انجام دینا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، تب یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ اور اگر سنت کی مخالفت پائی گئی، سنت کی مخالفت پائی گئی تو بڑا گناہ ملے گا۔ ایک تو نبی سے عداوت کا، نبی سے محبت نہ کرنے کا گناہ، دوسرا سنت کی مخالفت کا، اور مزید یہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے، یہ ساری عبادتیں، ساری نیکیاں برباد ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اعراض کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، یہ عبادت کی قبولیت کے لیے بہت سنہرا باب ہے، یہ بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ اور اگر سنت کی مخالفت پائی گئی، سنت سے ہٹ کر آدمی نیا کام کر رہا ہے، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ کی نگاہ میں بدترین آدمی ہے، مبغوض ترین آدمی ہے، سخت ناپسندیدہ ہے وہ شخص جو اللہ کے دین میں، پیارے نبی کی شریعت میں، دین محمدی میں نئی چیز کا ایجاد کرے اور اپنی طرف سے سنت کی مخالفت کو پیدا کرے یا اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ لوگ ایسے لوگ۔ ملحد فی الحرم، نمبر ایک، حرم مکی، حرم مدنی کے اندر کوئی الحاد کرے، کوئی ظلم ڈھائے۔ مکہ اور مدینہ جو حرم کی جگہ ہے، کچھ جگہیں خاص کر دی گئی مکہ اور مدینہ کے اندر کہ یہ حرم ہے، یہاں پر ہم کوئی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، کوئی پرندے کا شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، اور کسی کا خون نہیں بہا سکتے۔ اس بابرکت اور مقدس سرزمین پر کوئی آدمی ظلم ڈھائے، الحاد کرے، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سخت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام لانے کے بعد وہ جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کر رہا ہے مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والا، ہے اسلام لانے والا، اسلام میں جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والا۔ جاہلیت کا طور طریقہ کیا تھا؟ کوئی سنت تھی؟ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، دین تھا؟ نہیں۔ اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے طرز کو، جاہلیت کے سماج کو فالو کرنے والا، جاہلیت کے عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ اور مبغوض ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُرِيقَ دَمَهُ، کسی بھی انسان کا ناحق خون بہانے والا، کسی بھی انسان کا، وہ مسلم ہو کہ نان مسلم، وہ کوئی بھی شخص ہو، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی حق کے کسی کا ناحق خون بہانے والا، ایسا قاتل بھی اللہ کی نگاہ میں سخت ترین مجرم ہے۔ بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے
کہ جب آدمی دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرتا ہے اس سے عمل برباد ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، عبادت رائے گاہ ہوتی ہے، محنت اور جو قربانی دے رہا ہے سب برباد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اس کا عمل مردود ہے، برباد ہے، بیکار ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ایک پہلا نقصان یہ ہوا کہ آدمی کی عبادت برباد ہوتی ہے، نیکیاں برباد ہوتی ہے، قربانی جو دے رہا ہے وہ ساری محنت ساری کوشش پر پانی پھر دیا جاتا ہے، کوئی ثواب نہیں۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ کہ بدعات پر چلنا یہ گمراہی، سنت پر چلنا یہ ہدایت ہے، یہ سعادت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، اور سنت کو چھوڑ کر بدعات کے راستے پر چلنا یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، استسقاء کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطبہ آپ دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، آپ یہ پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ سب سے بدترین اور گھٹیا کام دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے دین کے اندر۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خطبے میں اور ہر خطبے میں نصیحت کرتے تھے۔ اس سماج میں بدعت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر امت کو آپ بدعت کے فتنے سے، بدعت کے نقصانات سے، بدعت کی تباہ کاریوں سے آپ لوگوں کو متنبہ کرا رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی خطرناکی اور بدعت کی تباہ کاریوں کو اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ بدعت جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بدعت یہ جہنم میں لے سنت کی پیروی، سنت پر چلنا یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور سنت چھوڑ کر کے بدعت پر چلنا یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کر کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں بالکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا دیکھو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دیکھو سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو، سیدھا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں چند لکیر کھینچی اور کہا دیکھو ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور شیطان لوگوں کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، سیدھے راستے جنت کے راستے سے جہنم کے راستے پہ لے جا رہا ہے۔ لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے، بدعت یہ گمراہی ہے اور بدعت کا راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ کہ جب بھی سماج میں، معاشرے میں بدعت پنپتی ہے، بدعت جنم لیتی ہے، تو ایسا نہیں کہ صرف بدعت تنہا رہتی ہے، اس بدعت کے پیچھے ایک بڑا نقصان سنت کی اہمیت لوگوں کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے، سنت مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو سنت کو زندہ کرو، سنت پر عمل کرنے والے بنو، ورنہ ان بدعت و خرافات کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان جو ہم جھیل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آدمی سنت کی اہمیت کو گھٹا دیتا ہے، سنت کا کوئی درجہ نہیں دیتا ہے، مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مبتدا قوم بدعتا الا نضع اللہ منہم من السنت مثلها، جب بھی کوئی قوم کوئی جماعت بدعت کو جنم دیتی ہے، بدعت پر عمل کرتی ہے، بدعت کی ترویج کرتی ہے، بدعت کو فالو کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ بدعت کی تباہ کاریوں کو سمجھے، بدعت کے نقصان کو سمجھے کہ بدعت کی وجہ سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت کی اہمیت لوگوں کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے، لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی ہے مطلب کہ جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت بدعت کو جنم دیتی ہے
تو ان کے دلوں سے سنت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ نے روک لیا ہے، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی جو بدعت کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ زنا کرنے والے کو زنا سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، سود خور کو سود کھانے سے اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، زانی، قاتل، بڑے بڑے مجرموں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن بدعت کرنے والوں کو، بدعت پر چلنے والوں کو توفیق نہیں ملتی توبہ کی۔ اس لیے جو آدمی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، داڑھی چھیلنے والا سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، سود کھانے والا اس کا ضمیر کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، چوری کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، شراب پینے والا اقرار کرتا ہے کہ میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، اچھا نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن جو بدعت پر چلتا ہے، بدعت کو فالو کرتا ہے، وہ آدمی اس کو دین سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرشتوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ بدعت ایجاد کرنے والے، دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنے والے، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل مرجھائے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، یہ وہ اہل السنہ کا چہرہ ہے۔ اور جو لوگ دین کے اندر بدعت ایجاد کرتے ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن بالکل سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ بدعت کا ایک نقصان یہ ہے کہ حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قومیں آئیں گی، کچھ لوگ آئیں گے جو حوض کوثر کا جام پینا چاہیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے قریب رکھنا چاہیں گے اور کہیں گے تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے ان کو کھدیڑ کھدیڑ کر کے بھگائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے اے نبی آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے تھے، دین کے اندر بدعت و خرافات پیدا کرتے تھے، دین کو بگاڑنے والے تھے، دین بیچنے والے تھے، ایمان برباد کرنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحقن سحقن کہہ کر کے کہا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کر کے ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے۔ یہ بدعت کا ایک نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، اور ظاہر ہے حوض کوثر کا جام نہ ملے، محروم کر دیا جائے، یہ سگنل اور اشارہ ہے کہ آگے کا جو مسئلہ اور آگے کا جو حساب و کتاب ہونے والا ہے بڑا سنگین اور بڑا سخت ہے۔ بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ جیسا کبھی جمعہ کے خطبے میں، ہر خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین اور گھٹیا کام دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت کا ایک نقصان یہ کہ آدمی جنت سے محروم ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بہت الرٹ رہتے تھے، سنت کی سخت پابندی کرتے تھے، بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اور دو جرائم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن سے بچنا ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس گناہ سے بچنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر یہ دو گناہ اگر ہمارے اندر داخل ہو جائے، ہماری پوری عبادت اور پوری نیکی برباد ہو جائے گی۔ ایک تو شرک ہے، دوسرا جو جرم ہے وہ بدعت ہے۔ ان دو گناہ میں جو داخل ہو گیا
اس کی دنیا بھی برباد ہے, دین بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اور جو ان دو گناہوں سے بچ جائے وہ آدمی اپنا ایمان کو بچا لیا, اپنے دین کو محفوظ کر لیا, اپنی آخرت کو کامیاب کر لیا. ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بہت سختی کے ساتھ بچانے کی ضرورت ہے. اور سنت کی پیروی اور سنت کو پھیلانے اور سنت پر عمل کرنے اور سنت کی تبلیغ کرنے کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امام مالک رحمہ اللہ بدعت کے حوالے سے بڑی اہم بات بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کر لے حرج کیا ہے, یہ کر لے تو حرج کیا, اچھا ہی تو ہے, بہتر ہی تو لگ رہا ہے, دیکھنے میں تو کتنا خوبصورت اچھا ہے, سوچ اچھی ہے, نیت اچھی ہے. لیکن یاد رہے کہ دین میں اگر نیا کام ہو رہا ہے, نئی چیز پیدا کی جا رہی ہے, یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کر لے تو حرج کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من قال فی الدین بدعتا حسنہ, جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین میں نئی چیزیں, نئی بدعت کیا ہے, اچھی ہے. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا اچھی چیز ہے, بدعت حسنہ. جو شخص یہ کہے کہ دین میں بدعت حسنہ ہے, اچھی چیز ہے, کر لے تو حرج کیا ہے, فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص دین میں نئی چیز کو ایجاد کر رہا ہے اور بدعت کو بدعت حسنہ قرار دے رہا ہے, گویا کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے. مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ پر جو بھی وحی نازل ہوئی, جو بھی تعلیم نازل ہوئی, جو بھی حکم آپ پر نازل ہوا, آپ نے مکمل امانت داری کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور مسلمانوں کو سکھایا ہے. جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور آپ نے آخری سال حج کیا, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 2.5 مہینے پہلے کی بات ہے, آپ عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ کل تم سے قیامت کے لیے سوال کیا جائے گا, میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, تم کیا جواب دو گے؟ تم سے پوچھا جائے گا میری ذمہ داری کے حوالے سے کہ میں نے نبوت کی ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں پورا کیا, میں نے اللہ کے فریضے کو پورا کیا کہ نہیں پورا کیا. تو بتاؤ تم کل قیامت دن میرے تعلق سے کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے مکمل امانت داری کے ساتھ, مکمل ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اللہ کے سارے پیغام کو, مکمل تعلیم کو آپ نے پہنچا دیا ہے, آپ نے نصیحت کی ہے, آپ نے خیر خواہی کی ہے, آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ پوری شریعت اور پورے قرآن و حدیث کو آپ نے پہنچا دیا ہے. ہم یہی کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا, پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ تو گواہ رکھ, دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ گواہی دے رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں نے رسالت کی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے. اے اللہ تو گواہ رہ, اے اللہ تو گواہ رہ. جو بھی شخص دین کے اندر نئی چیز بدعت ایجاد کر رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا یہ الزام لگاتا ہے کہ پیارے نبی نے اس چیز کو نہیں پہنچایا, ہم نے بنایا ہے, ہم نے پھیلایا ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بدعت کی تباہ کاری کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت یہ ابلیس کو معصیت سے زیادہ پسند ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا, چوری کرے, شراب پیے, زنا کرے, سود کھائے, شیطان کو یہ پسند نہیں. شیطان کو کیا پسند ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ جو محبت ہے, جو چاہت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. وہ بدعت سے زیادہ محبت کرتا ہے. معصیت یہ چھوٹی جو جرائم ہے, کبائر ہے, جو گناہ ہے, وہ چھوٹا گناہ ہے. شیطان کو اس سے زیادہ محبت نہیں ہے, وہ محبوب نہیں ہے, وہ پسندیدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ بدعت ہے ابلیس کی نگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی گناہ کرتا, گناہ کرتے ہوئے تصور رکھتا ہے, خیال رکھتا ہے, اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں, لیکن کرتا ہے. مگر وہ توبہ کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو بدعت کرتا ہے, بدعت کرنے والا بدعت کرتے کرتے اسی بدعت پر دنیا سے چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس بدعت کو دین سمجھتا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں, بدعت کی تباہ کاریوں, اس کے نقصانات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو, سارے مسلمانوں کو دین سمجھنے, سمجھانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, اور بیماروں کو صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کی
قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل اور راستہ ہموار فرمائے، اور اس طریقے سے جو بیشتر علاقوں میں سیلاب اور مصیبت سے مارے ہیں، مصیبت سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کے لیے راحت کا سامان مہیا فرمائے اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔